مولانا صاحب کے سر بیان کے بعد کی جو اب صورتحال ہے وہ تو یہی ہے کہ اب عدالتوں سے بلاوا آنے لگا ہے سر. پھر حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ظالم بھی ہے, تو سر اس سے پہلے کہ معاملات بڑھیں اور کوئی گرفتاری بھی ہو جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ سر معاملات ٹھنڈا کر لینا چاہیے اور اپنی پوزیشن سے پیچھے ہو جانا چاہیے؟ نہیں, پوزیشن سے کس لیے نیچے ہو جائیں؟ کوئی جرم کیا ہے تو پوزیشن سے نیچے ہوتا ہے نا. ہم نے کوئی جرم نہیں کیا, جو اسٹیٹمنٹ ہم نے دی ہے اس پہ قائم ہے, اور وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بالکل درست ہے, کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہے. آپ اس کو خود بیٹھ کے اکیلے میں سنیے, 10 دفعہ سنیے, اور پھر اس کے بعد جو نا فیصلہ کریے کہ اس میں کیا خرابی ہے. اچھا, جو ایک اور جو چیز ہمیں نظر آتی ہے, مولانا صاحب کے بیانات تو ہم دیکھتے ہیں, لیکن پھر جس طرح سے حکومتی صورتحال ہم دیکھتے ہیں, حکومت تو بزید ہے کہ جناب اب تو ایف آئی آرز بھی ہوں گی اور یہ سارے معاملات چلیں گے, تو اب اس حوالے سے بھی آپ اپنے آپ کو فلی پریپیئرڈ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے ماضی میں پی ٹی آئی کی صورتحال اور باقی سب صورتحال آپ کے سامنے ہیں. ان کے پاس ہے کیا؟ وہی جو ہر دفعہ جو نا وہ لوگ ہوتے ہیں, یہی لوگ جو نا تنقید کرنے والے ہوتے ہیں, جو ماضی میں بھی یہی تنقید کرنے والے ہوتے تھے, ماضی میں بھی یہ مقدمہ درج کرانے والے ہوتے تھے, وہی لوگ رکھے ہوئے ہیں. کمپنی بہادر کے ملازم ہیں, کر لیں جو کرنا ہے, دیکھی جائے گی. سیاست میں سب کچھ چلتا ہے. اچھا, تو سر ایک جو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ شہادت ایک جانب اور دوسری جانب تنخواہ یعنی کہ مال کا اور شہادت کا موازنہ, سر یہ بنتا ہے کیا؟ اس طرح سے کرنا چاہیے تھا یہ موازنہ. تقریر آپ نے سنی ہے جی, مال کا شہادت کا, آپ ذرا اس کو سن لیجئے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی, پھر اس کے پاس بات کریں. اچھا سر, پھر آپ کچھ اس میں ایکسپلین ہی کر دیں سر ہمیں, تاکہ کلیئرٹی. میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں, میں ایکسپلینیشن دینا نہیں چاہتا ہوں, میں اون کرتا ہوں اسٹیٹمنٹ کو. اچھا, میں اون کر رہا ہوں, آپ اس کو سنیے, 10 دفعہ سنیے اور اس میں غلطی نکالیے. میرا پیشہ یہی ہے کہ میں جو ہے نا وہ چیزیں سنتا ہوں, اس سے مطلب نکالتا ہوں. بالکل, اس کا کوئی نیگیٹو مطلب نہیں نکلتا. اچھا, اور سر پھر ایک اور جو چیز, اسی حوالے سے آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو سر پی ڈی ایم کے حوالے سے کچھ بات جو ہم نے اس سے پہلے بھی پروگرام کے انٹرو میں کی تھی, تو سر مولانا صاحب جو بڑی ایک زیرک سیاستدان ہیں, بڑا پھونک پھونک کے قدم آگے بڑھاتے ہیں, بڑا سوچ سمجھ کے بیانات دیتے ہیں, تو سر ان کی اس قسم کے بیانات اور پھر پی ڈی ایم کی جب بات ہوتی ہے تو یہی سامنے آتا ہے کہ سر یہی آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پی ڈی ایم کے دور میں کیا صدر بننے کی ان کو آفر ہوئی تھی؟ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مولانا کا اسٹیچر جو ہے صدر بننے کا ہے. ہم اس سے بڑا مولانا کا اسٹیچر سمجھتے ہیں, اور نہ آفر کی بات ہے اور نہ ہم جو ہے نا اس کی خواہش رکھتے ہیں. ہم سیاست کرتے ہیں, اور سیاست جو ہے وہ ہم اپنے نظریات کی کرتے ہیں, کہ اس طرح سے کہ کسی لالچ کے نیچے جو ہے نا وہ دب کے یا کسی وجہ سے ناراض ہو کے, یہ ہمارا مطمئن نظر نہیں. بالکل ٹھیک. چلیں, نون لیگ بھی سر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اس معاملے کے اندر کیوں چڑھائی کر رہے ہیں. بہرحمان تنگی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. بہرحمان تنگی صاحب, مولانا صاحب وہ تو نہ کسی چیز کے متمنی ہیں, نہ وہ چاہتے تھے, اور پھر جو تنقید ہوتی ہے ان کے اوپر وہ پھر یہی ہے کہ شاید وہ ناراض ہیں, شاید وہ معاملات کو اس طرح سے جو ہے نہ ہونے پر اس وقت غصے میں. تو سر یہ تنقید کیوں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ مولانا کا اسٹیچر جو ہے وہ تو اس صدارت سے بہت اوپر کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان صاحب, آپ نے ایک لفظ کہا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہ زیرک سیاستدان. میں آپ سے 1% بھی ایگری نہیں کرتا ہوں. اگر فضل الرحمان صاحب زیرک سیاستدان ہوتے تو ان کی تقریر کے الفاظ ایسے نہ ہوتے کہ آج 25 کروڑ عوام, دانشور, انٹلیکچوئل, اسکالرز, اینکرز, پولیٹیکل ورکرز, مذہبی جو علماء کرام صاحبان ہیں, وہ مولانا کے بیان پر تنقید نہ کرتے. اگر وہ زیرک سیاستدان ہوتے تو کل جب صحافی نے پوچھا کہ آپ کو عدالت نے بلایا ہے, طلب کیا, تو آپ جائیں گے, تو زیرک سیاستدان کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہاں میں اس ملک میں سیاست کرتا ہوں, اس ملک کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہیں, میں حکومت وقت کی, پاکستان کی اور اداروں کی عزت کروں گا, میں جاؤں گا اور اپنا موقع پیش کروں گا. زیرک سیاستدان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ شہداء کے لواحقین کی دل آزاری نہ کرے. زیرک سیاستدان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ انڈیا کو خوش نہ رکھے. آپ کس چیز کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک زیرک سیاستدان ہے؟ اور جہاں تک میرے کلیگ کامران مرتضیٰ کی سوچ ہے کہ میرے لیڈر کا جو سٹیٹس ہے وہ صدر پاکستان سے بہت بڑا ہے, خواہش پہ اور ارمان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سٹیٹس سے ان کا سٹیٹس بہت بڑا ہے, لیکن آج پاکستان کے 25 کروڑ عوام کہتے ہیں کہ ہم مولانا کے اس بیان کو, اس جو شہداء کی دل آزاری کی ہے, اس بیان کو ہم اپنے جوتے کے نوک پر رکھ کے پھینکتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ
स्टेटस कहा गया और जीरक सियासतदान की जो स्टेटस है वो कहा गया। मैं आपको बता दूं कि ये माने या ना माने, ये ऑन कर ले इस बयान को, लेकिन आज पाकिस्तान के 25 करोड़ में ये कहते हैं कि जो इंडिया का नारा है, जो इंडिया का लहजा है, मौलाना ने उस लहजे को इस्तेमाल करके इंडिया को और तालिबान रिजीम को खुश किया है और पाकिस्तान की 25 करोड़